عن قبلتهم التي كانوا عليها. عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے انہیں ان کے اس قبلے سے کس نے پھیرا ہے جس قبلے پر یہ لوگ پہلے تھے. اس آیت مبارکہ سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے کل کی گفتگو میں سنا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی دین کے معاملے میں یا انبیاء کے ساتھ تعامل کے معاملے میں کیسے تھے. یہاں مدینہ شریف میں واسطہ پڑا ہے یہودیوں کے ساتھ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اس دور میں یہودیوں کا اعتراض تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین پر نہیں ہے, دین ان کا اور ہے, اور قبلہ یہ ہمارے والا اپنائے ہوئے ہیں, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا, مکہ شریف والا بیت اللہ مقرر کر دیا. تو اب پھر یہودیوں کو اعتراض ہوا. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا ہے. پہلے کہتے تھے ہمارے والا قبلہ کیوں اپنایا ہوا ہے, اب کہتے چھوڑا کیوں ہے. تو گویا کہ ہر طرح ہی اعتراض, اس لیے اللہ نے انہیں بیوقوف کہا. اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے محبوب جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں. لہذا مکہ والا بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا. کوئی صحابی ایک مسجد میں پہنچا جہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی. دوران نماز ہی اس نے آواز لگائی کہ قبلہ تو بدل گیا ہے. لہذا صحابہ کرام دوران نماز ہی اپنا رخ بدل گئے. امام پیچھے سے آگے آ گیا, دوسری طرف کا رخ ہو گیا, کیونکہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف ہے, بالکل الٹ سمت ہے. نماز عصر میں یہ معاملہ جہاں ہوا تو اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلہ تعین ہو گیا, 2 قبلوں والی مسجد. ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ صرف ایک جگہ پیش نہیں آیا. رات ہوئی, فجر کی نماز تھی, مسجد قباء میں کوئی صحابی گیا, اس نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے دوران نماز اطلاع کی کہ قبلہ بدل گیا ہے. تو قباء والے نماز فجر میں انہوں نے اپنا رخ بدلا. لہذا وہ بھی 2 قبلوں والی مسجد ہوئی ایک نماز میں, لیکن اس کا ایک اپنا نام معروف چلا آتا تھا. البتہ جہاں نماز عصر میں تبدیلی ہوئی اس کا نام مسجد قبلہ تعین ہو گیا. اور آج بھی وہ بڑی خوبصورت مسجد موجود ہے. لوگ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اس مسجد کی اور مسجد قباء کی اور دیگر مقامات کی زیارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے اور یہ بات کافی تفصیلاً 2 رکوعوں تک چلی گئی ہے. پھر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں. ان میں سے جانوں کی کمی, پھلوں کی کمی, مالوں کی کمی اور بھوک اور خوف کے ساتھ اللہ کی آزمائش آتی ہے. فرمایا ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیں. صبر کرنے والے, جانوں کی کمی کیا ہے کہ کوئی آپ کا پیارا عزیز دنیا سے چلا گیا, کوئی ایک جان کم ہو گئی,
اس پہ صبر کرے، اللہ کے یہاں اجر ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی کسی کو جانے سے روک نہیں سکتا، لیکن صبر کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں پروردگار عالم نے رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا، عام لوگوں کو بھی حکم فرمایا اور انبیاء رسول کو خاص طور پہ حکم فرمایا، اور پھر جو حرام کھانے ہیں ان کی ممانعت فرما دی، اور بات پھر تھوڑی سی دہرا کے آ گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے یہودیوں نے بڑا شور برپا کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اسی میں نہیں رہ گئی کہ کسی کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے یا مشرق کی طرف ہوتا ہے، بلکہ نیکی کی اور بھی بڑی راہیں ہیں، اللہ پر ایمان، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں قریبیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلام آزاد کرنے میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ وفائی کرنا، تنگی تکلیف اور جنگ میں صبر کرنا، یہ وہ ساری صفتیں ہیں جو نیکی کی صفتیں ہیں جنہیں تم فراموش کیے ہوئے ہو، اور صرف ایک بات کو تم نے بہت اٹھایا ہوا ہے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا نیکی کی اور راہوں پہ بھی غور کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وصیت کا تذکرہ فرمایا کہ وصیت اللہ نے فرض کر دی ہے۔ وصیت کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ اس نے بڑا اچھا کام کیا جی، اپنی ساری جائیداد، اپنا مکان، زمین مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ہسپتال کے لیے وقف کر گیا، دیکھو اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ ہم کہتے ہیں اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ دین نے اجازت دی ہے وصیت کی صرف 1/3 تک، کل مال کی 1/3، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی نے پوچھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، پہلے وہ زیادہ کہہ رہا تھا، پھر آپ کام کرتے گئے حتیٰ کہ فرمایا 1/3 کر لو، اور ساتھ ہی فرمایا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 بھی زیادہ ہے، اس سے کم کرو تو بہتر ہے، 2.5 مال سے زیادہ نہ ہو وصیت۔ اور دوسرا یہ کہ وارث کے حق میں نہ ہو۔ وارث کون ہے؟ وارث وہ ہے کہ جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا، اس کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی کہ فلانے کا حصہ کام کر دیں، فلانے کا زیادہ کر دیں، نہیں، جس کا مقرر ہو چکا ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت اس کے بارے میں ہوگی جس کا حصہ شریعت نے نہیں رکھا ہوا۔ یہ اصول یاد رکھنے والے ہیں وصیت کے حوالے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، ماہ رمضان کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ پھر یہاں پہ حج کا ذکر آ گیا کہ حج کے مہینے معلوم ہے، جو بندہ حج کے لیے جائے نہ رفث کرے، نہ فسق کرے، نہ جدال کرے، جھگڑا، بد زبانی، بےہودہ گوئی، اس سے انسان بچے۔ اس لیے کہ حج، اور یہاں ساتھ عمرے کا بھی ذکر ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، مطلب اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ تو اس میں، اس سفر میں، حج اور عمرے کی عبادت میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں بڑی تنگی اور تکلیف ہوتی ہے تو وہاں حج والا عمرے والا لڑنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا حج عمرے والا نہ لڑے، صبر برداشت سے کام لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے تذکرے میں فرمایا کہ وہاں سے لوٹ کے آنا ہے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ حج کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ کے بعد آتا ہے مینا، مینا کے بعد آتا ہے مزدلفہ، مزدلفہ سے آگے آتا ہے عرفات۔ تو مکہ کے خاص لوگ جو قریشی تھے وہ آخری جو مقام عرفات وہاں تک نہیں جاتے تھے،
اس سے پہلے جو مزدلفہ آتا وہاں سے مڑ کے واپس آ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدود حرم میں ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے. کہتے کہ ہم نیک ہیں، ہم نیک علاقے میں رہیں گے، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جہاں سے سب لوٹ کے آئیں گے مکے والوں تم بھی وہیں سے لوٹ کے آؤ گے. عرفات سے ہو کے آؤ گے تو پھر حج پورا ہوگا. یہ بات اس طرح مشہور ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو عرفات میں بعض صحابہ بخاری شریف میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قریشی ہیں، ان کا عرفات میں کیا کام ہے. یہ بات پہلے سے اس طرح معروف تھی. اللہ نے فرمایا وہاں سے ہو کے آنا. پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ خانگی گھریلو مسائل خاندانی نظام کے حوالے سے احکام ذکر فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ درمیان میں شراب اور جوئے کی حرمت بھی بیان فرما دی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ خانگی مسائل میں کچھ مسائل متعلقہ خواتین کا ذکر کر دیا. اس میں قسموں کا ذکر بھی آیا اور خاص طور پہ وہ قسم جو کوئی مرد اپنی بیوی سے علیحدگی کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں. ایلا کے مسئلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کا مسئلہ ذکر فرمایا اور یہاں بالکل واضح فرمایا طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک دفعہ خامن طلاق دے گا اس کو عدت کے اندر رجوع کا حق ہے. اگر دوسری دفعہ بھی دے دے تو اندرون عدت رجوع کا حق ہے. طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے اور یہ 2 مرتبہ الگ الگ مواقع ہوں گے. بعض لوگ 3 لفظ اکٹھے بول دیتے ہیں طلاق 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 اور اس پر مفتیان فتویٰ دے دیتے تینوں ہی ہو گئے. وہ رجوع والی کہاں گئی جو اللہ نے فرمایا کہ 2 طلاق کے رجوع کی ہوتی وہ کہاں گئی؟ وہ تو کہتے ہیں ساری ہو گئی، اب بائنا ہو گئی، جدائی والی طلاق ہو گئی. حالانکہ کسی امام کی فقہ یا فتویٰ کا اعتبار بعد میں ہے. سب سے پہلے صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کے پاس ایک صحابی آیا، رکانہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاقیں دے کے آیا ہوں. فرمایا کس طرح؟ عرض کی جی تینوں کٹھی دے دی. فرمایا یہ تو ایک ہوئی ہے، جاؤ اس سے رجوع کرو. لہذا ایک دفعہ مرد کہے یا زیادہ دفعہ کہے طلاق ایک ہی ہوگی، ایک مجلس میں، ایک موقع پر ایک ہی طلاق ہوگی. اور اگر وہ پہلا یا دوسرا موقع ہے تو وہ رجعی ہوگی. لہذا اس مسئلہ کو مناسب طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. پھر 3 پر تیسری کے احکام جاری کرنا اور 3 پر تیسری کے احکام کے بعد ایک مروجہ حلالے کی تجویز دینا، یہ ساری باتیں خلاف شرع ہیں اور خلاف عقل ہیں اور انسان کی شرم و حیا میں بھی مانے. 3 پر تیسری کے احکام جاری کر دیتے ہیں اور حلالہ کی مروجہ صورت بنا لی. کیا جس سے نکاح کرے سو وہ طلاق دے دیں. نکاح شریعت کہتی ہے نکاح رغبت ہونا چاہیے. جو بھی کسی سے نکاح کرے اس طرح کرے کہ اس کے پاس رہنا ہے عورت نے، اور مرد اس طرح کرے کہ اس نے اس کو رکھنا ہے. یہ تھوڑی مدت والا نکاح یا پہلے شرط لگانا کہ اس کو کل چھوڑنا ہے، اس طرح کے نکاح تو سرے سے باطل نکاح ہے. لہذا اس معاملے کو سمجھنا چاہیے. پھر خانگی مسائل میں یا اللہ تعالیٰ نے کچھ رضاعت کے احکام بیان فرما دیے کہ بچے کی پرورش اور دودھ پلانے کے احکام کیا ہیں. پھر یہاں پہ جو عورت کے اس کا خامد فوت ہو جائے
اس کی عدت کا اللہ نے ذکر فرمایا. پہلے اس کے لیے 1 سال تھا. 1 سال وہ گھر سے نہیں نکلے گی اور آئندہ معاملہ نہیں کرے گی. اب شریعت نے حکم بدل کے کر دیا 4 مہینے اور 10 دن. اور ان 4 مہینے اور 10 دنوں میں جہاں عورت ترک زینت اختیار کرے گی وہاں یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے اپنے آئندہ نکاح کی بات نہیں کر سکتی اور کوئی مرد بھی اس کے ساتھ صراحتاً بات نہیں کر سکتا، البتہ اشارہ کر سکتا ہے. جیسے حضرت ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. قرآن کریم یہاں پہ فرماتا ہے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی. درمیانی نماز کے بارے میں عالم کے اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ معتبر قول نماز عصر کا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز عصر رہ گئی گویا کہ اس کا گھر بار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ہم گھروں اور کاروباروں کی بربادیوں پہ غور کرتے ہیں. ان بربادیوں کے اسباب پہ جب ہم غور کر رہے ہوں تو کبھی یہ بھی غور کر لیا کریں کہ ہمارے گھر کے سارے نماز عصر کی پابندی کرتے ہیں. اگر یہاں بتائی ہے تو پھر بربادی رک نہیں سکتی. قرآن نے اس پر توجہ دلائی. یہاں کچھ واقعات آگے ہیں. ایک نبی کا واقعہ ہے کہ جن کی قوم کے لوگوں کو مخالفوں نے پکڑ لیا تو انہیں چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جہاد کی اجازت ہو. پھر ایک اور واقعہ آ جاتا ہے یہاں پہ کہ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت شموئیل، اکثر نے ذکر کیا کہ ان کے دور تک حکم شرع یہ تھا کہ نبوت الگ ہوتی تھی، بادشاہت الگ ہوتی تھی علیہ السلام. لہذا بادشاہ کوئی نہیں تھا. مخالف قوم کے لوگ آئے، انہوں نے مسلمانوں کے بندے پکڑ لیے، لے گئے اور وہ ایک صندوق بھی اٹھا کے لے. اس صندوق کو یہاں اللہ نے تابوت کہا ہے اور تابوت سکینہ اضافت کے ساتھ بھی آتا ہے. اس میں کیا تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی کچھ بچی ہوئی چیزیں تھیں. وہ صندوق بھی لے گئے. اب قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے جس کے زیر کمان ہم لڑیں اور اپنا صندوق واپس منگوائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. تو کہنے لگے طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل غریب آدمی ہے. بعض نے کہا وہ پانی پلانے والوں میں سے تھا یا موچی تھا، وہ تو غریب آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے تم پہ فضیلت بخشی ہے علم اور جسم کے ساتھ. لہذا جس کو قوم کا سربراہ بنایا جائے، بادشاہ یا حکمران بنایا جائے، عہدہ دیا جائے، عوامی عہدہ دیا جائے، دیکھیں اس کی صحت بھی صحیح ہو، علم بھی صحیح ہو، اس کا جسم بھی صحیح ہو، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو اور علمی طور پہ مضبوط ہو. قرآن کریم نے یہاں قیادت کے لیے 2 شرطیں ذکر فرمائی ہیں. کہنے لگے جی نہیں ہم نہیں مانتے، آپ کوئی نشانی بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تمہارے جہاد سے پہلے، سفر پر نکلنے سے پہلے ہی وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا. ایسا ہی ہوا کہ اگلی صبح اللہ کے فرشتوں نے وہ صندوق 2 بیلوں کی پشتوں پہ لادا اور وہ 2 بیل چلے آتے تھے بستی کی طرف. ان پہ صندوق پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا اور اپنی چیزیں دیکھی، نشانی پوری ہو گئی تو جناب طالوت کے لیے وہ تابع ہو گئے، اب لڑائی کے لیے نکلے. قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. جب نکلے راستے میں ایک نہر آتی تھی، نہر اشریعہ، بعد میں اس کا نام ذکر کیا، اردن کے علاقے.
نہر تھی یا دریا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے پانی نہیں پی، پیاس سخت لگی ہوئی تھی، فرمایا کہ تھوڑا سا چلو بار کے پینے، زیادہ نہیں۔ جب وہاں پہنچے نہر پہ تو اکثر نے پیٹ بھر کے پانی پیا، وہیں ڈھیر ہو گئے، آگے چلنے کے قابل نہ رہے۔ چند افراد جن کی تعداد 313 ذکر کی گئی ہے، اور یہی تعداد اصحاب بدر کی ہے، انہوں نے چلو بھر کے پانی پیا۔ پھر وہاں سے آگے طالوت کے ساتھ وہ نکلے، آگے کافروں کا بادشاہ تھا جالوت، اس کی فوج سے آمنا سامنا ہوا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ تو بعد لوگ پریشان ہوئے کہ ہم تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ دوسروں نے ہمت بندھائی، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ یعنی فتح اور کامرانی کامیابی کی بنیاد کثرت عدد یا عدد نہیں ہے، تعداد یا اسلحہ کی کثرت نہیں، فتح کی بنیاد اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ نکلے، انہوں نے مخالف قوم کو شکست دے دی، اور قرآن نے یہاں اس سپاہی کا ذکر کر دیا جس نے کافروں کے بادشاہ کو مارا، اس کا نام تھا داؤد۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی اور بھی تھے، ان بھائیوں کو والد صاحب ساتھ لے گئے جہاد کے لیے، داؤد چھوٹے تھے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بکریاں چراتے تھے کہ میدان میں بکریاں چرا رہے تھے کہ پتھر خود بولے کہ داؤد ہمیں اٹھاؤ اور ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کرو۔ لہذا جناب داؤد نے وہ پتھر اٹھائے اور بھاگتے ہوئے قوم کے ساتھ جا ملے۔ وہ بادشاہ کافروں کا جب سامنے آیا تو وہ لوہے میں لپٹا ہوا تھا، ایسا اس کا لباس تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ تھا، البتہ پیشانی پہ تھوڑا سوراخ تھا، اس کے لوہے کا ڈیزائن اس طرح کا تھا۔ جناب داؤد نے بڑی مہارت سے وہاں پہ ایک پتھر مارا، اور ایسا زوردار پتھر مارا کہ اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور اس سے خون بہہ نکلا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے ساتھی شکست کھا گئے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ داؤد جو ہے یہ وہی ہیں جو پھر بعد میں اللہ کے نبی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ اللہ نے ان کی ذات میں پھر دونوں عہدے، دونوں ذمہ داریاں اکٹھی فرما دی۔ پہلے الگ الگ تھی، یا اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ اس پارے کی آخری آیت میں ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ جو آیات ہے نا، ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ برحق آیات ہے اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ منکرین کے انکار اور معترضین کے اعتراضات سے دل برداشتہ نہ ہو۔ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور آپ اپنا تبلیغ رسالت کا جو معاملہ ہے اس کو جاری رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے حوالے سے چند صفات بیان فرمائی جو اگلے پارے سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کے دوسرے پارے کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ العزیز تیسرے پارے کے مضامین سے بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب سمجھنے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔